یہ تھا اینٹی کرپشن نے جو کیس بنایا تھا وہ اس کے حوالے سے جو ہے میں تحریک انصاف کے بعد ان کی بہن اور بہنوئی بھی گنہگار قرار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ ایک ٹاپ سٹوریز ہیں جنہیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان کی ڈیٹیل بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہماری جو آج کی جو نیوز ہے وہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کی بہن کے حوالے سے ہے۔ اچھا، جو کیس ہے وہ بیسیکلی اینٹی کرپشن نے جو ہے وہ ایک کیس بنایا ہے عمران خان کی بہن کے خلاف۔ وہ کیس کیا ہے وہ پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ چوبارہ اراضی اسکینڈل کیس، وعدہ معاف گواہان کے بیانات پر تحقیقات مکمل، چیئرمین تحریک انصاف کے بعد ان کی بہن اور بہنوئی بھی گنہگار قرار۔ عظما خان احد مجید خان پر 5660 کنال اراضی کے فراڈ کا الزام۔ یہ تھا اینٹی کرپشن نے جو کیس بنایا تھا وہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ کس قسم کا کیس تھا وہ یہ۔ اچھا، ملزمان نے بوکس انتقال سے قیمتی اراضی اونے پونے اپنے نام کرائی، وعدہ معاف گواہان کے بیانات کی روشنی میں تفتیش مکمل، دونوں کی درخواست ضمانت 26 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر۔ یہ کیس جو تھا وہ بیسیکلی جو اراضی کا کیس ہے وہ بیسیکلی اینٹی کرپشن نے جو تھا وہ عمران خان کی بہن پر بنایا ہے، کیونکہ اچھا ہم نے دیکھا یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ جو ہے وہ جو کیسز بنے ہوئے ہیں وہ بیسیکلی مجھے جہاں تک فیل ہوتا ہے وہ بیسیکلی بوکس کیسز ہیں، جس کی وجہ سے عمران خان کو پریشرائز نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسے کوئی کیسز ہے ہی نہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بشرا بی بی پہ بھی جو ہے وہ کیسز بنائے جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ پریشر نہیں لے رہے، اور اب ان کے بعد جو ہے ان کی بہن پہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ کسی طرح جو ہے وہ عمران خان کو توڑا جا سکے یا جو ہے جو بات منوائی جانی ہے ان کو منوایا جا سکے، لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ پریشر نہیں لے رہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی بہن کے علاوہ مزید جو ہے وہ کتنے کیسز جو ہے یا تو ان کی فیملی ممبرز پہ بنائے جاتے ہیں، کیونکہ ابھی تک حسان نیازی جو ہیں وہ ابھی تک جو ہیں وہ عدالت میں ان کو پیش نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد جو ان کی بہن، پھر بشرا بی بی کے خلاف جو مقدمات چل رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عدالتیں ابھی تک چپ ہیں اور کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی بھی ابھی تک فیصلہ نہیں سنا رہی، اور اگر تو کوئی اس طرح کا ان کے اس میں کوئی کیس ہے تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ کیس ٹھیک ہے یا وہ کیس جو ہے بوگس کیس ہے۔ اچھا، ہماری جو دوسری نیوز ہے وہ بیسیکلی ہے، ہم نے کل بھی جو ہے وہ کچھ آپ سے باتیں کی تھی فاطمہ قتل کیس کے حوالے سے کہ پیر فیاض شاہ کو جو تھا وہ گرفتار کر لیا۔ فاطمہ قتل کیس، ورثا کو سنگین دھمکیاں ملنے کا انکشاف، ایس ایچ او نے مرحوم بیٹی کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے۔ یہ بیسیکلی جو تھا وہ فاطمہ جو تھی ان کی والدہ کا ایک بیان سامنے آیا ہے۔ ایس ایچ او نے کہا فاطمہ تمہاری قوم کے لیے سونے کی مرغی بن گئی۔ ایس ایچ او رانی پیروں کا آدمی ہے، یہ ان کی والدہ کا کہنا ہے۔ ملزم پیر فیاض شاہ پر ایک اور مقدمہ درج اور دیگر 7 افراد بھی نامزد۔ ہم نے دیکھا کہ اس ملک میں جو ہے وہ ہمیشہ طاقتور ہی جیتتا اور غریب ہمیشہ ہارتا ہے۔ ہم نے جو ہے وہ شاہ زیب قتل کیس بھی دیکھا، ہم نے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کیسز دیکھے جس میں طاقتور جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ جیت کر وکٹری کا نشان بناتے ہوئے جیل سے باہر آتا ہے، عدالتوں کو یہ بتاتا ہے کہ عدالتیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور غریب جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ خون کے آنسو روتا رہتا ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ ان مقدمات میں جو ہے وہ عدالتیں کیا کردار ادا کرتی ہیں، کیا اس بار بھی جو ہے وہ ایک قوم کی بیٹی کو جو ہے وہ انصاف نہیں ملے گا۔ انصاف ملا تو آگے مزید جو ہیں اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکتا ہے، لیکن یہ سارا کچھ اب عدالتوں کو ہی کرنا ہے، اور میری ریکویسٹ یہ ہے عدالتوں سے کہ کوئی ایسا فیصلہ سنایا جائے تاکہ مزید اس طرح کی واقعات میں روک تھام پیدا ہو سکے اور اس طرح کے جو ہے مظلوم بچیاں جو ہیں وہ اپنی زندگیوں سے بچ سکیں۔ اچھا، ہماری جو اگلی نیوز ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ نیوز وہ یہ ہے کہ اس بار جو ہے وہ گورنمنٹ نے پھر سے تیاری کر لی ہے عوام پہ بجلی کا بم گرانے کے لیے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بجلی مزید 3 روپے 28 پیسے مہنگی ہوگی، عوام پر 160 ارب روپے کی بوجھ کی تیاری، سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں قیمت بڑھے گی، اکتوبر سے اگلے سال مارچ تک زیادہ بل آئے گا۔ اچھا، ہم نے دیکھا کہ ملک میں ایک عجیب مذاق چل رہا ہے، وہ چل یہ رہا ہے کہ
بجلی چوروں کو بھی پکڑا جا رہا ہے، ان سے جو ہے ریکوریاں بھی ہو رہی ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ستمبر کے جو بل آئے تھے ان میں جتنی جو ہے وہ اضافہ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے لوگ جو تھا وہ سڑکوں پہ آ گئے، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے ایک چیز ہی سمجھ آ رہی کہ اتنے چور پکڑنے کے باوجود، ریکوری ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ اب بھی ہم بجلی کے بل زیادہ بھریں۔ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، کیا یہ ساری جو باتیں ہیں جو ہمیں خبروں میں دکھائی جاتی ہیں، یہ مختلف ٹی وی چینلز پہ دکھائی جاتی ہیں، کیا یہ فیک ہیں؟ اگر یہ فیک ہیں تو پلیز جو ہے وہ ان کو عوام کے سامنے مت لایا کریں، اور یہ 3 روپے 28 پیسے مہنگی ہونے کا جو ہے وہ مقصد کیا ہے وہ بھی ہمیں سمجھا دیں، کیونکہ اگر بجلی چوروں کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن سٹارٹ ہے تو پھر ابھی تک جو ہے وہ گورنمنٹ نے، جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ ابھی تک 2 ارب روپے کی جو ہے وہ ریکوری کر لی ہے۔ اچھا، ہماری جو لاسٹ نیوز ہے وہ بیسیکلی ہے آئی ٹی سے ریلیٹڈ، اور ملک میں جو ہے وہ پاکستان میں بیسیکلی جو ہے وہ 5G انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے، اور بڑے شہروں میں جو ہے وہ 4G تو چل سکتے ہیں اور 5G بھی چل سکتے ہیں، لیکن اپنی اس ٹیکنالوجی کو ہے وہ دور دراز علاقوں میں بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ میں امید کرتا ہوں ایسے ہی ہو، کیونکہ ہمارے ملک میں جو ہے جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے ٹیکنالوجی بھی بڑھتی جا رہی ہے اور نئی نئی انٹروڈیوس ہوتی جا رہی ہے، تو شاید جو ہے وہ ہم لوگ مزید اپنے جو ہے وہ نیٹ ورک کو بہتر کریں اور ٹیکنالوجی کو مزید جو ہے وہ فاسٹ کریں۔ یہ تھی ہماری آج تک کی خبریں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔